السلام علیکم پیارے ساتھیوں، گزشتہ درس میں ہم نے مقدمہ تجوید میں شروع کیا تھا اور تعریف موضوع غرض و اعراض ذکر کیے تھے، اور آج ہم تجوید کی وضع، واضحین تجوید، وضع کی زمانہ اور تجوید کے ارکان کو ذکر کریں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، تجوید کی وضع 150 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ علم جس نے وضع کر دیا ہے وہ لوگ دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 من حیث الادا، نمبر 2 من حیث القواعد۔ من حیث الادا، من حیث الادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنا تھا، اور اسی طریقہ اور ادا کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم دیا تھا، اور چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل زبان تھے تو اس لیے ان کو قواعد کی ضرورت نہ تھا، تو اس طریقہ کو من حیث الادا کہتے ہیں۔ نمبر 2 من حیث القواعد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد ابو الاسود دویلی رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ تجوید کے لیے چند اجمالی قواعد مقرر کرو، تو اس نے چند اجمالی قواعد مقرر کر دیے۔ ان کے بعد دوسرے حضرات نے تفصیلی قواعد مقرر کر دیے جن کے نام درج ہے۔ نمبر 1 ابو الاسود دویلی رحمہ اللہ، نمبر 2 امام خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ، نمبر 3 عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسیبوی رحمہ اللہ، نمبر 4 یحییٰ ابن زیاد الفراء رحمہ اللہ، نمبر 5 امام ابو العباس المبرد رحمہ اللہ، نمبر 6 محمد بن حسن الازدی البصری رحمہ اللہ۔ یہاں پر یہ ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے اول اپنی کتاب العین میں مخارج، صفات، حروف کے القابات اور اسماء کو ذکر کیے، اور روم و اشمام کے علامات بھی ذکر کیے، اور 17 مخارج بھی سب سے پہلے آپ رحمہ اللہ نے ذکر کیے، اور قرآن مجید کے اعراب بھی آپ ہی نے مدون کر دیے ہیں۔ اب تجوید کے ارکان کی طرف آتے ہیں۔ علم تجوید کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مخارج حروف کا پہچاننا، نمبر 2 صفات الحروف کا پہچاننا، نمبر 3 احکام ترکیبی یعنی ان کے قواعد کا پہچاننا، نمبر 4 ریاضت اللسان یا صیانت اللسان یعنی زبان کو غلطی سے بچانا، نمبر 5 الاخذ من افواہ المشائخ یعنی ماہر استاد سے پڑھنا اور زبانی مشق کرنا۔ آج اس پر ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ کلاسوں میں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔